السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹک ٹاکر جو علی جٹ کے نام سے آپ لوگ جانتے ہیں، ناظرین استغفر اللہ معاذ اللہ، حیران کی ہوتی ہیں ان لوگوں کے اوپر جس کا دل کرتا ہے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ، قرآن پاک کے بارے میں ایسے جملے بول دیتا ہے، پھر بعد میں معافی بھی مانگ رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے عقل دیا، شعور دیا، سمجھ دیا، کیوں نہیں یہ استعمال کرتے؟ اللہ معاف فرما دے۔ استغفر اللہ صرف چند ٹگوں کی خاطر یہ بات کرتے ہیں، جی استغفر اللہ، قرآن پاک کی بھی توہین کر دیتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ناظرین اسی والا سے انجینئر محمد مرزا صاحب نے بھی یہی بڑی کمال کی گفتگو کی، کہتے ہیں کہ جس کے دل کرتے ہیں استغفر اللہ معاذ اللہ وہ گستاخی توہین کرتا ہے اور پھر معافی مانگنے لگ پڑتا ہے۔ ناظرین یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں، یہ قرآن پاک جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس قرآن کو اتارا بھی ہم نے اور اس کی حفاظت بھی ہم خود ہی کریں گے۔ ناظرین پھر اگلی بات، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ جس آیت کی اس بندے نے استغفر اللہ معاذ اللہ توہین کی ہے، یعنی مالک یوم الدین، میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں اس کا ترجمہ کتنا کمال ہے، کبھی غور کیا ہے؟ مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا، مالک ہے جزا کے دن کا، مالک ہے بدلے کے دن کا۔ اور اگلی بات ایک اور ذہن نشین فرما لے، سورۃ الفاتحہ کے کئی نام ہیں، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الشفا کیوں کہا جاتا ہے؟ اب صحیح بخاری کی حدیث دیکھیں گے، محبوب علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ 30 صحابہ کو 30 ساتھیوں کو ساتھ لے کر جا رہے تھے، تو رستے کے اندر بھوک لگ گئی، محبوب علیہ السلام کے صحابہ کو بھوک لگ گئی، تو ساتھ ہی یہودیوں کا گروپ بیٹھا ہوا، ٹولہ بیٹھا ہوا، تو ان سے کھانا طلب کیا اور نہیں دیا، تو تھوڑی دیر گزری، ان کے سردار کے بچھو لڑ گیا، کوئی موٹی چیز لڑ گئی، تو اب اس کا بہت برا حال ہوا۔ اب وہ لوگ محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے آپ اس کا علاج کریں گے ہمارے سردار کا، ہمارے چودھری کا؟ تو جا کے محبوب علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں نے 30 یعنی ان سے بات کی 30 بکریوں کی، 30 یعنی 30 ساتھی تھے، 30 بکریوں کی بات ہو گئی، طے ہو گئی، پھر 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر علاج کیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے شفا دے دی۔ تو اگلی بات ہم کرتے چلے، یہ بھی بات بتاتا چلوں، اگر ہمارے بھی کوئی گھر کے اندر چھوٹا بیمار ہے، بڑا بیمار ہے، کوئی بھی بیمار ہے، بندہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر علاج کرے، اللہ پاک شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلے، ام القرآن، ام القرآن یعنی قرآن کی ماں۔ میں یہاں پہ ایک اب دنیا کے لحاظ کی بات کروں، دنیا کے معاشرے کی بات کروں، دنیا یعنی کہ دنیاوی بات کرتا چلوں، دنیا کے دیکھیں گے آپ دنیا کے اندر اگر ایک بچہ اپنی ماں کی نافرمانی کرے تو آپ لوگ اس کو کیا کہتے ہیں، خود ہی سوچیں۔ اور ایک وہ ٹک ٹاکر اٹھ کے اللہ میری توبہ استغفر اللہ ام القرآن یعنی قرآن کی ماں کی توہین کرے تو استغفر اللہ معاذ اللہ، اب کیا اس بندے کو بندہ کہا جائے؟ کیا بندہ اس بندے کو کہے بندہ؟ اس بندے کو ذرا بھی خیال نہیں آیا، ذرا بھی اس کو پتہ نہیں چلا کہ اللہ رب العالمین کا قرآن جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین عزت دیتے ہیں۔ اور اگلی بات بلکہ میرے ذہن میں آگئی وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے جو بندہ میرے قرآن سے دور ہو گیا، جو بندہ میرے ذکر سے دور ہو گیا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو میرے ذکر سے دور ہو گیا، میرے قرآن سے دور ہو گیا، میں اس کے لیے معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ آج ہر بندہ پریشان کیوں نظر آ رہا ہے؟ اس لیے نظر آ رہا ہے کہ گھروں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی۔ آپ تھوڑے سے پیچھے چلے جائیں، پرانے وقتوں کے اندر آپ کو پتا ہے صبح بزرگ جب نماز پڑھنی فجر کی تو ساتھ ہی بیٹھ کر مسجد کے اندر قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے تھے، اور آج گھروں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی، قرآن کھولا ہی نہیں جاتا، اس لیے ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے۔ تو خیر ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔